رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا۔ پورے محلے میں روشنیاں تھیں، ہر گھر میں سحری کی تیاری ہو رہی تھی، مگر ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر اندھیری بجلی، نہ صرف بجلی کا بلکہ زندگی کا بھی۔ جو اس جھوپڑی میں رہنے والی بوڑھی اماں اور اس کے دو پوتے علی اور حسین ایک کونے میں لپٹے ہوئے بستر پر لیٹے تھے۔ یہ گھر نہیں تھا، صرف ایک ٹوٹا پھوٹا دیوار والا ایک مکان تھا۔ ایک چھوٹی سی چولہا رکھنے کی جگہ تھی۔ اماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ پچھلے 3 دن سے ان کے گھر میں ایک دانہ بھی نہ تھا۔ علی صرف 10 سال کا تھا اور حسین 7 سال کا تھا۔ دونوں بھوک سے بے چین تھے، مگر اماں نے ان کو دلی تسلی دی تھی، بیٹا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم بھی سحری کریں گے، بس دعا کرو کوئی مدد کر لے گا۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ اماں نے اپنی پوری طاقت لگائی، پرانی چادر بیچنے بازار گئی، مگر صرف 10 روپے ملے۔ اس پیسے سے صرف ایک سوکھی روٹی مل سکتی تھی۔ اماں نے وہ روٹی اٹھایا اور گھر آ گیا۔ لو بیٹا یہ سحری ہے۔ اماں نے روٹی 2 ٹکڑے کی اور دونوں پوتوں کے سامنے رکھ دی، مگر اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ علی نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ بھی کھاؤ نا اماں۔ اماں مسکرایا مگر اس کے آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ بیٹا مجھے بھوک نہیں لگتی، یہ کہہ کر اماں نے منہ پھیر لی۔ سحری کے بعد دونوں بچے روزہ رکھ کر سو گئے۔ اماں جاگ رہی تھی، اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ اپنے بندوں کا امتحان نہ لے، ہم بہت کمزور ہیں۔ روزہ کا پہلا دن بہت مشکل تھا۔ علی اور حسین بھوک سے بے چین تھے، مگر اماں نے ان کو تسلی دی، بیٹا اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت تھا، دھوپ تیز سے جا رہی تھی۔ اماں نے پانی کا گھڑا دیکھا، لیکن اس میں صرف چند بوندیں رہ گئے تھے۔ محلے کے لوگ اپنی افطاری کی تیاری میں مصروف تھے، ہر طرف خوشبو پھیل رہی تھی، مگر اماں کے گھر صرف سناٹا تھا۔ علی نے دھیرے سے کہا، اماں افطاری میں کیا ہوگا؟ اماں نے جھوٹی بات سے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا، لیکن اندر سے اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اجنبی شخص جھوپڑی کے سامنے آیا۔ کپڑوں سے وہ ایک سفر کا مسافر لگ رہا تھا۔ اس نے آواز سے بولا، اماں تھوڑا پانی ملے گا؟ اماں نے فوراً ہاں کی اور اس کے لیے جو تھوڑا پانی بچا تھا وہ لا دیا۔ مسافر نے پانی پیا اور ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، اماں آپ کے گھر افطاری کی تیاری نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر مسافر نے اپنی جھولی کھولا اور اس میں سے ایک تھیلا نکالی۔ اماں یہ رکھ لو، اللہ نے مجھے اس راستے پہ بھیجا ہے۔ اس نے ایک روٹی، کھجور اور دودھ کا پیکٹ اماں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی اماں کے ہاتھوں پہ مسکراہٹ آ گئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی اور حسین نے مسافر کا ہاتھ پکڑ لیا، چاچا آپ بھی ہمارے ساتھ افطاری کریں۔ مسافر مسکرایا اور بولا، بیٹا مجھے آگے سفر کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مغرب کی اذان ہوئی، اماں نے افطاری کی۔ بچے خوشی تھے، آج انہوں نے سیکھا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اماں نے مسافر کے لیے دعا کی اور چاند کے نیچے غریبی کے باوجود ان کے چہرے پر سکون تھا۔ افطار کے بعد علی اور حسین کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اماں نے جب اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی ایک دھار بہہ گئی۔ یہ صرف ایک مسافر تھا یا اللہ نے ان کی فریاد سن لی تھی؟ اماں کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ابتدائی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو گئے، اماں جاگتی رہی۔ اس کے دل اب بھی سوچ میں پڑی تھی، کل کے دن کیسا گزارا ہوگا، کیا پھر کوئی مدد آئے گی؟ اگلا دن سورج کی گرمی کے ساتھ آیا، روزے کی بھوک اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے پرانی چادر اٹھایا اور پھر بازار چل پڑی۔
شاید کوئی اسے خرید لے، لیکن اس دفعہ قسمت اتنا مہربان نہ تھی۔ بازار کی ایک کونے میں بابو سیٹھ کا بڑا دکان تھا جو ہمیشہ غریبوں کو ڈانٹ کر بھگا دیتا تھا۔ اماں نے ہمت کر کے پوچھا، بابو سیٹھ کچھ کام مل سکتا ہے؟ میں محنت کروں گی۔ بابو سیٹھ نے ہنسا، تمہارے جیسے بوڑھے لوگ کیا کام کریں گے، جاؤ بھیک مانگو۔ یہ سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تو سب جانتا ہے۔ جب اماں واپس آنے لگی تو ایک عورت نے اس سے روکا، اماں رکو۔ اماں نے دیکھا تو وہ ایک نورانی چہرے والی عورت تھی۔ مجھے میری ماں یاد آ گئی، کیا آپ میرے گھر کام کرے گی؟ اماں کا چہرے پر امید چمک اٹھا، بیٹا جو بھی کام ہوگا میں کروں گی۔ اس عورت نے اماں کو اپنے گھر لے جا کر ایک تھالی دیا جو آٹا، چاول اور تھوڑا سا دال سے بھرا ہوا تھا۔ اماں کی آنکھوں سے بھرے آنسو گرنے لگے، مگر اس بار یہ شکر گزار کے آنسو تھے۔ جب اماں گھر واپس آئی تو علی اور حسین خوشی سے اچھل پڑے، اماں آج تو اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ اماں نے دونوں کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، بس صبر اور دعا سے کام لو۔ مغرب ہوا، افطار کے وقت آیا۔ اماں نے آٹے کی روٹی بنایا، دال پکایا اور علی اور حسین کے ساتھ مل کر روزہ کھولا۔ آج وہ صرف ایک روٹی پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر بھی جی رہے ہیں۔ علی اور حسین نے پہلی دفعہ پیٹ بھر کر افطاری کی تھی۔ اماں کے چہرے پر سکون تھا، لیکن اس کے دل کا بوجھ ابھی بھی کم نہ ہوا تھا۔ یہ سکھ کتنے دیر تک رہے گا، کل پھر کیا ہوگا؟ اس رات جب سب سو گئے تو اماں جاگ رہی تھی۔ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میری چھوٹا بچے ہیں، ان کے کب تک بھوک سے لڑنا پڑے گا۔ رات ڈھلتی گئی اور ایک نیا دن آیا۔ صبح کا وقت تھا، اماں کے پاس صرف ایک روٹی بچی تھی۔ یہ روٹی سحری میں کسی کو دے، اپنے پوتوں کو یا خود کو۔ اس نے بنا سوچے روٹی کو حصوں میں توڑ کر علی اور حسین کے سامنے رکھ دی، خود بس پانی پیا اور مسکرایا، بیٹا تم دونوں کھا لو، مجھے اتنا بھوک نہیں لگی۔ علی نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، اماں آپ بھی کھا لو نا۔ اماں نے صرف پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ روزے کے دن میں اماں ہر دن ایک نیا امید لے کر اٹھتی تھی، لیکن اس بار حالات اور بھی سخت ہو گئی۔ اماں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک دن جب علی اور حسین بھوک سے بے چین ہو رہے تھے، اماں نے سوچا کہ اب بھیک مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، لیکن یہ سوچا اسے عزت نفس کو جھٹک دے گا۔ نہیں، میں اپنے پوتیوں کے لیے محنت کر سکتی ہوں لیکن ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ جب اماں کا دل بہت اداس تھا، تبھی وہ نورانی چہرے والی عورت جس سے اماں ایک دن پہلے ملی تھی پھر اسی گھر گئی۔ اماں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اماں نے پوچھا، بیٹا کیسا مدد؟ عورت مسکرائی، میری ماں کے کپڑے سلوانا ہے، آپ سلائی کا کام کر سکتے ہیں؟ اماں کی آنکھوں میں امید چمکنے ہاں سر ہلا دی۔ عورت نے اماں کو ایک نیا سلائی کا کام دے دیا جس میں وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پیسے کما سکتی تھی۔ اس رات جب اماں نے پہلی بار اپنے ہاتھوں کی کمائی سے روٹی خریدی تو اس کی دل میں سکون تھا۔ مغرب ہوئی، اماں نے روٹی اور علی اور حسین کے سامنے رکھی، لو بیٹا اللہ نے ہماری سن لی۔ علی اور حسین خوشی سے اچھل پڑے، اماں اب ہم پھر بھوک نہیں سوئیں گے۔ اماں نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب اماں کے دن کچھ بہتر گزرنے لگے۔ سلائی کا کام ملنے کے بعد وہ روز تھوڑی بہت روٹی کما لیتی۔ علی اور حسین بھی خوشی تھے کہ ان کے گھر اب روز کچھ نہ کچھ پکانے لگتے ہیں۔ ایک روز جب اماں سلائی کر رہی تھی، علی نے پوچھا، اماں ہم بھی کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم صرف پڑھو، اللہ کا دیا سب کچھ ہوگا، بس صبر کرو۔ مگر قسمت ابھی اور امتحان لینے والی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تب تیز آندھی اور بارش چل پڑی۔ اماں کی پرانی جھوپڑی کی چھت بہت کمزور تھی۔ اچانک ایک زور کا جھٹکا لگا اور چھت کا ایک بڑا حصہ گر گیا۔ علی اور حسین چیخ کر اٹھ گئے، اماں!
اماں نے ان دونوں کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مگر خود اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صبح تک بارش رک گیا مگر اماں کی جھوپڑی اب رہنے لائق نہیں رہی۔ اس نے محلے کے کچھ لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی لیکن ہر کسی نے منہ پھیر لی۔ ایک شخص نے کہا اماں ہم سب اپنے کام میں مصروف ہیں، تم اپنے کچھ انتظام کر لو۔ ایک اور نے ہنس کر کہا جھوپڑی گر گئی اللہ کی مرضی تھی۔ اماں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ جب کوئی مدد کو تیار نہیں تھا تبھی ایک چھوٹا لڑکا اماں کے پاس آیا۔ یہ وہی مسافر تھا جو پہلے ابھی اماں کی مدد کر چکا تھا۔ اس نے اماں سے کہا اماں مجھے اللہ نے پھر یہاں بھیجا۔ پھر اس نے اماں کے ہاتھ میں ایک تھیلی دی۔ جب اماں نے کھولا تو اس میں 500 روپے تھے۔ اماں نے حیران سے پوچھا بیٹا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ لڑکا نے کہا یہ ایک نیک آدمی نے دیا تھا جس نے سنا تھا کہ آپ مصیبت میں ہیں۔ اماں کی آنکھوں سے پھر آنسو گرنے لگے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اماں نے ان پیسوں سے اپنی جھوپڑی ٹھیک کروائی۔ اب وہ صرف ایک کمزور جھوپڑی نہیں تھی بلکہ ایک امید کا گھر تھا۔ رمضان کا چاند پورا ہو گیا اور عید کا دن آنے والا تھا۔ علی اور حسین خوشی تھے، اماں کے چہرے پر بھی سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تو نے مجھے بھی سہارا نہیں چھوڑا۔ رمضان کے آخری دن تھے۔ چاند رات کا نور پورے محلے پر پھیلا ہوا تھا۔ ہر جگہ امتحان بن رہا تھا۔ نئے کپڑے سی رہے تھے لیکن اماں کے گھر اب بھی صرف صبر اور دعا تھی۔ علی اور حسین جھوپڑی کے کونے میں بیٹھے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ حسین دھیرے سے بولا علی بھائی کیا ہمیں بھی نئے کپڑے ملیں گے؟ علی نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کے دل میں بھی یہ سوال تھا۔ اماں ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کا دل رو پڑا۔ عید آنے والا تھا مگر اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ صبح جب اماں بازار گئے سلائی کا نیا کام ڈھونڈنے تو وہاں ایک بزرگ شخص ملے۔ اس نے اماں سے کہا باجی مجھے میرے بیٹی کی شادی کے لیے کچھ کپڑے سلوانا ہے، آپ کریں گے؟ اماں کے چہرے پر ایک نئی روشنی چمک اٹھی۔ ہاں بیٹا میں ضرور کروں گی۔ اس شخص نے اماں کو 500 روپے دی۔ اماں کی آنکھوں سے پھر شکر کے آنسو نکل آئے۔ جب اماں گھر آئی تو علی اور حسین اداس بیٹھے تھے۔ اماں نے ان کو پیار سے بلایا اور ان کے ہاتھ میں 2 نئے کپڑے دی۔ علی اور حسین حیران سے اماں کی طرف دیکھنے لگے۔ اماں یہ کہاں سے آیا؟ اماں مسکرایا بیٹا جب اللہ ایک روٹی دے سکتا ہے تو نئے کپڑے کیوں نہیں دے گا؟ عید کا دن آیا۔ علی اور حسین نئے کپڑے پہننے کی خوشی سے اچھل رہے تھے۔ اماں نے اپنی پرانی چادر ہی پہنی تھی مگر اس کی چہرے پر جو سکون تھا وہ کسی بھی نئے کپڑے سے زیادہ قیمت نہیں تھی۔ محلے کے لوگ جو اماں کی مدد نہیں کر رہے تھے آج اماں اور اس کے پوتوں کو دیکھ کر شرمندگی ہو گئے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ غریبی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ مدد کرنا چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد وہی بابو سیٹھ جو پہلے اماں کا مذاق اڑاتا تھا آیا اور اماں سے معافی مانگی۔ باجی مجھے معاف کر دو، میں آپ کی مدد نہیں کی، اب اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے یاد رکھنا۔ اماں نے صرف مسکرا کر کہا بیٹا مدد اللہ کرتا ہے، انسان تو صرف ذریعہ بنتا ہے۔ اماں کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی لیکن ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اللہ نے ان کے صبر کا پھل دیا اور ان کے دکھ پورا کی۔ یہ کہانی صرف ایک اماں کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو غریب اور بھوک سے لڑتا ہے مگر صبر اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوستو اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔